बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो अपने व्लॉग में बताऊंगा कि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कौमी तराना बजाया जाएगा और तमाम स्कूलों पर कौमी परचम भी लहराए जाएंगे। अगरचे ये कानून तो मौजूद है और हमने जब से हमने भी स्कूल और कॉलेजेस ज्वाइन किए हैं तो स्कूल से कबल इस असम्बली में बाकायदा कौमी तराने बजाए जाते थे, कौमी परचम स्कूल्स पर लहराए जाते थे। लेकिन कुछ अरसे से इसका सिलसिला कुछ कम हो गया था और हुकूमतों की जानिब से भी इस पर तवज्जो कम दी जा रही थी। और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में तो ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान में तो इसका सिलसिला बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका था, जबकि सिंध की भी यही सूरत हाल है कि अंदरून सिंध में इस चीज़ पर कोई ख़ासूसी तवज्जो नहीं दी गई और वहाँ भी माहौल जो है इस हवाले से ख़ासा जो है वो ख़राब नज़र आ रहा है। और हम ये देखते थे कि सिनेमाओं में जब फ़िल्में शुरू की जाती थी तो फ़िल्म के इब्तिदा में भी कौमी तराना बजाया जाता था। अब ये सिलसिला भी सिनेमा हॉलों में ख़त्म हो चुका है। और फिर जब कौमी तराने के में एहतराम में खड़ा हुआ जाता था तो उसका सिलसिला भी कुछ कम हो गया था। तो हुकूमत की जानिब से सिंध में भी इस पर जो थी वो तवज्जो खासी कम थी और बलूचिस्तान में तो सिलसिले में बिल्कुल ख़त्म हो गया था। लेकिन अब एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि कौमी तराना पढ़ा जाएगा असम्बली में, स्कूल में, कॉलेजेस में। और फिर तमाम जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं उन पर कौमी परचम भी लहराया जाएगा। तो ये एक अच्छा अमल है और इस पे न सिर्फ बलूचिस्तान हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए बल्कि पाकिस्तान की तमाम चारों सूबाई हुकूमतों को, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में और कौमी सतह पर इसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए और इस पर खुसूसी तवज्जो बहुत ज़रूरी है। अब मैं नाज़रीन ज़िक्र करूँगा इस्लामाबाद से एक और सहाफ़ी वहीद मुराद को अगवा किया गया था और अगवाकार भी वही थे जो दूसरे सहाफ़ियों को अगवा करने में मुलव्वस रहे हैं। वहीद मुराद ने जिस तरह से आज इस्लामाबाद की अदालत को बताया है कि कौन लोग उसको ले गए थे और किस तरह से ले जाकर उन पर तशद्दुद किया गया, क्या मालूमात हासिल की गई और फिर उनको अदालत में पेश करने से कबल 20 मिनट कबल जो है वो FIA के हवाले कर दिया गया था। तो अब सहाफ़ियों की गिरफ़्तारियों का, उनको उठाए जाने का सिलसिला तो काफ़ी अरसे से जारी है, लेकिन इसमें अब कुछ तेज़ी आती जा रही है। और मेरे ख़्याल से तो जिन सहाफ़ियों को सदारती तमग़ा अवार्ड दिए गए हैं, मुख्तलिफ़ अवार्ड दिए गए हैं जिन सहाफ़ियों को, जिसमें मुनीफ़ फ़ारूक हैं, शाहिद हैं और एक नसरुल्लाह मलिक साहब हैं, तो इन 3 सहाफ़ियों को कम से कम एहतजाजन 23 मार्च के हवाले से जो अवार्ड दिए जा रहे थे वो उनको नहीं लेना चाहिए था, इसलिए कि पीका एक्ट के तहत जो कदखन लगाई गई है सहाफ़ियों पर, उसमें एहतजाजी तौर पर इन तीनों सहाफ़ियों का अवार्ड नहीं लेना चाहिए था। लेकिन बहरहाल इन सहाफ़ियों ने अवार्ड भी लिए और अब हमारी जो पाकिस्तान की एक सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद चंद सहाफ़ियों के होने पर जो मज़ालिम हो रहे हैं या जिनको उठाया जा रहा है उन पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। तो ये आग जो है वो हर घर पर पहुंच सकती है, लिहाजा तमाम सहाफ़ियों को मुनज़्ज़म होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर इसके ख़िलाफ़, इस एक्ट के ख़िलाफ़ जिस तरह से एहतजाज किया जा रहा था उसका सिलसिला दोबारा शुरू करना चाहिए। और जो सहाफ़ी भी जो भी इदारे हैं उसको उठाते हैं उसकी मज़म्मत भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सिलसिला कुछ कट गया था, लेकिन कल वहीद मुराद को जिस तरह से उठाया गया है तो इसको दोबारा से तमाम सहाफ़ियों को अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराना चाहिए। अब मैं नाज़रीन ज़िक्र करूँगा कराची के PC होटल में आज फूड डिपार्टमेंट की जानिब से छापा लगाया गया है और कहा जाता है कि वहाँ फूड डिपार्टमेंट के मुताबिक जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं PC होटल पर, जो उन्होंने उनका जो था कि तो वॉशिंग एरिया उनका खासा ख़राब था। वॉशिंग एरिया पे उन्होंने एतराज़ात किए और उसके अलावा फिर उन्होंने कहा कि जो गोश्त फ़राहम किया जाता था PC होटल में, वहाँ के जो मोअज़्ज़िज़ गाहक आते थे खाना खाने के लिए, वो गोश्त भी जो था वो मुज़र सेहत था। इन 2 चीज़ों पर एलिगेशन लगाकर उन पर चालान किया गया है मुबैना तौर पर। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये माज़ी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कुछ ज़ाती अनाद रही है PC वालों से और मैरियट वालों से, तो ये ज़ाती मामलात हैं उनके। लेकिन बहरहाल ये रिपोर्ट तो ज़रूर मंजर आम पाएंगे, नोटिफिकेशन भी जारी हुए हैं कि फूड डिपार्टमेंट ने PC होटल पर छापा मारकर
وہاں کا جو گوشت ہے اس کو بھی غیر معیاری قرار دیا ہے، اور ان کا جو واشنگ ایریا ہے اس کو بھی غیر معیاری قرار دیا ہے، تو اس کے خلاف انہوں نے باقاعدہ چالان بھی کیا ہے اور عدالت میں بھی پیش کر دیا گیا چالان۔ اب دیکھنا یہ کہ اس پی سی ہوٹل سے ہمارے اس ادارے کی فوڈ ڈپارٹمنٹ کی مبین طور پر ڈیل ہوتی ہے یا ڈھیل دی جاتی ہے ان کو۔ اب یہ آنے والا وقت بتائے گا، اس لیے کہ پی سی ہوٹل ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور کہاں تک اس کی ڈیل ہوتی ہے یا اس کی ڈھیل دی جاتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اب میں ناظرین ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے ایک مرتبہ پھر چیف آف دا آرمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز پاکستانیوں اور پاکستانیوں کے توسط سے میں پاکستان کی اصل طاقت، پاکستان کی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف، کور کمانڈر صاحبان، تمام مسلح افواج کے سربراہان، آپریشنل کمانڈرز، ان سے کہتا ہوں، ایک مرتبہ پھر اپیل کرتا ہوں، عید کی آمد ہے۔ اچھے ڈاکٹرز کسی کو بار بار صرف درد دور کرنے کی دوائی دے کر کام نہیں چلاتے۔ اگر درد کی گولیاں دینے کے باوجود، اینالجیسک میڈیسن دینے کے باوجود درد نہ جائے تو پھر گراس روٹ ڈائیگنوسس کی جاتی ہے کہ آیا وین بند ہے، نرو بند ہے، آرٹری بلاک ہے، دماغ کو میں اگر مستقل سر درد ہے تو اس کی پھر ڈائیگنوسس ہوتی ہے۔ پاکستان میں آج اگر ناراض لوگ ہیں یا فوج سے ناراض ہیں، خفا ہیں، تو اس کی آپ اچھے ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، اور جو کہے کہ فوج کے پاس طاقت نہیں ہے اور فوج سے مطالبہ کرنا ناجائز ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ حقیقت سب جانتے ہیں اصل طاقت پاکستان میں کس کے پاس ہے۔ آپ چاہیں تو پاکستان کی تاریخ آنے والی عید کا تحفہ اس طرح دے سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک نیا جمہوری سیٹ اپ لایا جائے تھرو الیکشنز، اور ان الیکشنز میں تمام جماعتوں کو ان کے کردہ نہ کردہ، دیکھیے اختلافات ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ملک سے کوئی محبت نہیں کرتا، ملک سے سب محبت کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ سے بھی کوئی ناراض ہوتا ہے تو ماں باپ کو اولاد کی ناراضگی کی وجہ معلوم کرنی چاہیے۔ آپ بڑے ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ معلوم کریں کہ اصل وجوہات کیا ہیں، اصل روٹ کاز تلاش کریں پرابلمز کا پاکستان کے۔ عید آ رہی ہے، پر تمام پاکستان کے صوبوں میں، تمام شہروں میں کون سا محلہ ایسا ہے جہاں صف ماتم نہ بچھی ہو، آنسو نہ ہو، سسکیاں نہ ہو، لوگ گرفتار ہیں، لوگ لاپتہ ہیں۔ پلیز آپ لوگ تحفہ دیجئے عید کا، کوئی اچھا پیغام دے کر، اچھا لاہ عمل دے کر، عید سے پہلے کچھ ایسا کر دیجئے کہ پورے پاکستان کے عوام اور فوج میں موجود دوریاں ایک دم ختم، اگر نہ صحیح تو بہت حد تک کم ہو جائے، اور آہستہ آہستہ عوام اور فوج مل کر اپنے اپنے دائرہ کار کو تسلیم کرتے ہوئے اپنا اپنا کام کریں۔ اس طرح پاکستان بھی زندہ باد ہوگا اور فوج بھی زندہ باد ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ پیشگی سب کو، پاکستانیوں کو عید مبارک، عید مبارک۔ اللہ سب کے مسائل حل کرے، سب کی مشکلات حل کرے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔ صاحب کو ایک مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف سے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج اور افواج کے جنرل جو ہیں
وہ اس وقت سب سے بڑی طاقت ہیں پاکستان میں، اور پاکستانیوں کو عید کے موقع پر افواج پاکستان کو کوئی تحفہ دینا چاہیے اور کوئی ایسے اقدامات کر دینے چاہیے جس سے پوری قوم بھی مطمئن ہو سکے، اور مطمئن ہونے کے بعد وہ کوئی تبدیلی محسوس کریں۔ الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف الیکشن کمیشن کے ذریعے ایک نیا جمہوری سسٹم متعارف کرائیں، نئے جمہوری سسٹم کو لے کر آئیں تاکہ لوگ مطمئن ہو سکیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عید سے قبل قوم کو ایک ایسا تحفہ دیں اور ایسا موقع فراہم کریں کہ ملک میں خوشگوار تبدیلی دیکھنے میں آئے۔ اگرچہ ملک کے حالات یکدم اس خوشخبری سے تبدیل تو نہیں ہو سکتے، لیکن خوشگوار تبدیلی کے اثرات آہستہ آہستہ ملک میں تبدیلی ضرور لا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالات جو ہیں وہ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہر طرف مایوسی ہے اور ہر طرف گرفتاریاں ہیں، ہر طرف مظالم کی داستانیں منظر عام پر آ رہی ہیں، تو اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے، اور ایک نیا جمہوری سسٹم جو ہے، ایک نئے انتخابات، ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ملک میں نئے انتخابات اور ایک نئی حکومت ملک میں نہ صرف خوشگوار تبدیلی لا سکتی ہے بلکہ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے بھی یہ سسٹم بہت ضروری ہے، اور یہ محض افواج پاکستان ہی کر سکتی ہے، اس لیے کہ اس وقت طاقتور بھی افواج پاکستان ہے اور فیصلے کرنے کے اختیارات بھی ہمارے آرمی چیف اور ان کے جو رفقا کار ہیں ان کے پاس موجود ہیں۔ تو ان کو فی الفور عید سے قبل ہی قوم کو کوئی ایسی خوشخبری دینی چاہیے جس سے یہ گھٹن کا ماحول جو ہے اس کا خاتمہ ہو سکے اور ملک میں ایک نئی تبدیلی دیکھنے میں آئے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے گزشتہ ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ماہرنگ بلوچ کی گرفتاری، کوئٹہ میں ان کی گرفتاری ہوئی، اور اس کے بعد سیمی دین بلوچ کو جو کراچی سے گرفتار کیا گیا ہے، تو اب ان بلوچ خواتین کی گرفتاری کے باعث بلوچستان سمیت ملک کی دوسری سیاسی جماعتیں بھی خاصی ایکٹیو ہو گئی ہیں، اور خاص طور پر بلوچستان میں تو ان تمام سیاسی جماعتیں جو ان خواتین کو سیاسی طور پر کسی صورت بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ سب لوگ میدان میں آ گئے ہیں۔ خاص طور پر اختر مینگل صاحب نے ایک ریلی نکالنے کا جو ہے وہ عندیہ دیا ہے، وہ وڈ سے کوئٹہ تک ایک بہت بڑی ریلی نکالنے جا رہے ہیں، اور پھر یہ ریلی جو ہے، اس ریلی میں جو اختر مینگل صاحب کی جانب سے نکالی جا رہی ہے، بلوچستان کی تمام سیاسی پارٹیوں نے اس میں شرکت ہونے کا عندیہ دیا ہے، اور تمام لوگ اس ریلی میں شرکت ہو کر ماہرنگ بلوچ، سیمی دین بلوچ اور دیگر بلوچ خواتین کے خلاف جو بلوچستان پولیس اور سندھ پولیس کی جانب سے جو زیادتیاں کی گئی ہیں، جو ان کے ساتھ طوفان بدتمیزی کی گئی ہے، اس کے خلاف ان کا یہ احتجاج ہوگا، اور بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے بھی اس میں احتجاج ہوگا، اور جو مسنگ پرسنز ہیں اس کے حوالے سے بھی اس ریلی میں احتجاج کیا جائے گا۔ تو اس ریلی کو جو ہے منعقد کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑے پیمانے پر ایک تاریخی ریلی ہوگی بلوچستان کے حوالے سے، اور اس میں ریلی کے انعقاد کرنے کا مقصد ایک تو بلوچستان کے حقوق ہیں، مسنگ پرسنز کی بازیابی ہے، اور پھر سیمی دین بلوچ اور جو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی گرفتاری ہوئی ہے اور جس طرح سے ان کو گرفتار کر کے ان کے ساتھ طوفان بدتمیزی کی گئی ہے، اس حوالے سے بھی اس میں احتجاج کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں تیاری بڑے پیمانے پہ کی جا رہی ہے، اور ریلی کی کامیابی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں، اور متعدد سیاسی جماعتوں نے اس ریلی میں شرکت کا عندیہ بھی دیا ہے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد۔